زمین کو اس کے بھونچال سے۔ تفسیر یعنی حق تعالیٰ ساری زمین کو ایک نہایت سخت اور ہولناک زلزلے سے ہلا ڈالے گا، جس کے صدمے سے کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ یا درخت زمین پر قائم نہ رہے گا، سب نشیب و فراز برابر ہو جائیں گے تاکہ میدان حشر بالکل ہموار اور صاف ہو جائے، اور یہ معاملہ قیامت میں نفخ ثانی کے وقت ہوگا، اور نکال باہر کری زمین اپنے اندر سے بوجھ۔ تفسیر یعنی اس وقت زمین جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، مثلا مردے یا سونا چاندی وغیرہ، سب باہر اگل ڈالے گی، لیکن مال کا کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ سب دیکھ لیں گے کہ آج یہ چیز جس پر ہمیشہ لڑا کرتے تھے کس قدر بیکار ہے، اور کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا۔ تفسیر یعنی آدمی زندہ ہونے اور اس زلزلہ کے آثار دیکھنے کے بعد یا ان کی روحیں عین زلزلے کے وقت حیرت زدہ ہو کر کہیں گی کہ اس زمین کو کیا ہو گیا جو اس قدر زور سے ہلنے لگی اور اپنے اندر کی تمام چیزیں ایک دم باہر نکال پھینکی۔ اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو۔ تفسیر یعنی بنی آدم نے جو برے بھلے کام اس کے اوپر کیے تھے سب ظاہر کر دے گی، مثلا کہے گی فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی تھی، فلاں نے چوری کی تھی، فلاں نے خون ناحق کیا تھا۔ گویا آج کل کی زبان میں یوں سمجھو کہ جس قدر اعمال زمین پر کیے جاتے ہیں، زمین میں ان سب کے ریکارڈ موجود رہتے ہیں، قیامت میں وہ پروردگار کے حکم سے کھول دیے جائیں گے۔ اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر۔ تفسیر یعنی اس روز آدمی اپنی قبروں سے میدان حشر میں طرح طرح کی جماعتیں بن کر حاضر ہوں گے۔ ایک گروہ شرابیوں کا ہوگا، ایک زانیوں کا، ایک ظالموں کا، ایک چوروں کا، یا یہ مطلب ہے کہ لوگ حساب سے فارغ ہو کر جو لوٹیں گے تو کچھ جماعتیں جنتی اور کچھ دوزخی ہو کر جنت اور دوزخ کی طرف چلی جائیں گی کہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے عمل۔ تفسیر یعنی میدان حشر میں ان کے عمل دکھلا دیے جائیں گے، تا بدکاروں کو ایک طرح کی رسوائی اور نیکوکاروں کو ایک قسم کی سرخروئی حاصل ہو، یا ممکن ہے اعمال کے دکھلانے سے ان کے ثمرات اور نتائج کا دکھلانا مراد ہو۔ سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے، اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ دیکھ لے گا اسے۔ تفسیر یعنی ہر ایک کا ذرہ ذرہ عمل بھلا ہو یا برا اس کے سامنے ہوگا، اور حق تعالیٰ جو کچھ معاملہ ہر ایک عمل کے متعلق فرمائیں گے وہ بھی آنکھوں سے نظر آ جائے گا۔